السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج میں حاضر ہوں آپ کے سامنے سورہ آل عمران پارہ 3 آیت 37 کو لے کر۔ میرا مقصد صرف تلاوت کرنا ہی نہیں ہوگا، اس کے اندر نکلنے والے تجوید دو قواعد اور اصول و ضوابط کو بتلانے کی کوشش کریں گے۔ اور اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پہ نئے ہیں تو پلیز میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کی گھنٹی پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی دوسری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ چلیں آپ کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے میں قرآن کے پیج پہ چلتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب۔ یہیں تک۔ اب اس کے اندر نکلنے والے تجوید و قواعد اور اصول و ضوابط کو بتلا رہے ہیں، پلیز دھیان سے سنیں اور اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا۔ قاف کو پور پڑھیں گے، بلہا الف مدہ ہے، ربها را کو پور پڑھیں گے، کیوں؟ را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو را پور پڑھی جاتی ہے۔ ربها الف مدہ، بقبو بو و مدہ، لن حسن یہاں اظہار حلقی ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ قاعدہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین، یہاں تنوین ہے، دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے ہا ہے، تو یہاں اظہار حلقی ہوگا، یعنی اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ بقبول حسن حسن وأنبتها، اور یہاں بھی تنوین کے بعد نون ساکن یا تنوین کے بعد، یہاں تنوین کے بعد ادغام مع الغنہ کے 4 حرف، یا واو میم اور نون میں سے یہاں واو ہے، تو یہاں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ حسن وان میں اقلاب ہوگا، قاعدہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد با آئے تو نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو اقلاب کہتے ہیں، اور یہاں نون ساکن کے بعد با ہے۔ انبتہا نباتا حسنا وکفلہا زکریا، نبا الف مدہ اور تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے ہا ہے وصل کی صورت میں، نباتا حسنا، اور حسنا وکفلہا میں ادغام مع الغنہ ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ تنوین کے بعد ادغام مع الغنہ کے 4 حرفوں میں سے واو ہے، تو یہاں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ حسنا وکفلہا زکریا، زکریا را باریک پڑھی جائے گی، کیوں؟ اس لیے کہ را کے نیچے زیر ہے، اور الف سے پہلے یا کے اوپر زبر ہے تو الف مدہ ہوگا، اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔
كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. كلما الف مدہ دخل علیہا یا الین ہے اور الف سے پہلے ہا کے اوپر زبر ہے تو الف مدہ ہوگا، اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. حروف مدہ 3 ہیں، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ. یہ تینوں الف سے پہلے زبر ہوگا تو الف مدہ ہوگا، واو سے پہلے پیش ہوگا تو واو مدہ ہوگا، اور یا سے پہلے زیر ہوگی تو یا مدہ ہوگی. ان تینوں کو ایک ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. علیہا زکریہ، جب یہاں وقف کریں گے تو زکریہ پڑھیں گے اور وصل کی صورت میں یہ الف نہیں پڑھی جائے گی، یا کو لام میں ملیں گے. یل محراب زکریہ المحراب وجد عندها زکریہ المحراب. را کو پر پڑھیں گے، کیوں؟ را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو را پر پڑی جاتی ہے، اور الف سے پہلے زبر ہے تو الف مدہ ہوگا. وجد عندها اخفاء حقیقی، کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف اخفاء کے 15 حرفوں میں سے دال ہے تو یہاں ناک میں آواز کو چھپا کر پڑھیں گے. عندها رزقا، را باریک پڑی جائے گی، کیوں؟ اس لیے کہ را کے نیچے زیر ہے، اور دو زبر کی تنوین پر جب بھی وقف کریں گے تو وہ ایک زبر کو رکھیں گے اور دوسری زبر کے قائم مقام الف کو پڑھیں گے، جس سے زک رزقا سے رزقا. قال یا مریم انا لکی هذا. قال الف مدہ اور قاف کو پور پڑھیں گے. یا الف مدہ، کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کے ہوتا ہے، اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. مریم، رائے ساکنہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را پور پڑھ جاتی. مر، یہاں را کے اوپر را سے پہلے زبر ہے. انا، نون مشدد ہے، اس میں غنہ ہوگا، اور نون کے اوپر کھڑا زبر بھی ہے اور قائم مقام الف مدہ کے ہوتا ہے، اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. انا لکی ہاذا، ہا کھڑا زبر ہے اور دا میں الف مدہ ہے، الف سے پہلے دال کے اوپر زبر ہے، تو دونوں کو ایک ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. لکی ہاذا. قالت هو من عند الله. قالت هو من عند الله. من اظہار حلقی، عند اخفاء حقیقی، کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے عین ہے، اور اس کے بعد نون ساکن کے بعد حروف اخفاء کے 15 حرفوں میں سے دال ہے. ایک جگہ اظہار کریں گے، دوسری جگہ ناک میں آواز کو چھپا کر پڑھیں گے. من عند اللہ، اللہ کے لام سے پہلے زیر ہے تو اللہ کا لام باریک پڑا جائے گا، اور کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کے ہوتا ہے، اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. ان نون مشدد غنہ ہوگا، اور اللہ کے لام سے پہلے نون کے اوپر زبر ہے تو اللہ کا لام پر پڑا جائے گا. یرزق، رائے ساکنہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را پر پڑ جاتی ہے. من یشاء میں ادغام مال غنہ، کیونکہ نون ساکن کے بعد ادغام مال غنہ کے 4 حرفوں میں سے یا ہے تو یہ غنہ کر کے پڑھیں گے. اور یشاء میں مد متصل ہے. قاعدہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوتا ہے، اس میں توسط اور طول ہے، یعنی 2 الف سے لے کر اس کو 5 الف تک اس کو کھینچ کے پڑھ سکیں گے. بغی یا لین اور را باریک پڑھی جائے گی، اور وقف کی صورت میں یہ مد عارض وقفی ہوگا، اس میں طول توسط قصر تینوں جائز ہے. اور دوسرا قاعدہ ہے کہ وقف کی صورت میں با کے اوپر قلقلہ کریں گے، کیوں؟ اس لیے کہ وقف کی صورت میں با کے اوپر جزم لے کر آئیں گے، اور با کے اوپر جزم لے کر آئیں گے، اور یہ با حروف قلقلہ کے 5 حرفوں میں سے قاف، طا، با، جیم اور دال. جب بھی ان پر جزم ہوگا، چاہے وقف کی صورت میں یا وصل کی صورت میں، وہاں قلقلہ کریں گے. بغیر حساب، یہی قلقلہ ہے. چلے ایک مرتبہ اس کو متن پڑھتے ہیں.
فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب